الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد سورہ غافر کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ آیات میں کافروں کو سخت تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ کو اور اللہ کے نظام کو نہ ماننے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ گزری ہوئی قوموں کو کیا حالات ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کی گرفت آئی. جن قوموں پر اللہ کی طرف سے گرفت آئی انہی قوموں میں سے ایک قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو بڑا بادشاہ تھا جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ فرعون تھا. فرعون ویسے اس کا نام نہیں تھا، ان کے ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہی فرعون ہوا کرتا تھا. جیسا کہ آج کے زمانے میں وزیر اعظم یا وزیر ملک کا صدر ہوتا ہے تو نام تو اس کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جب اس عہدے پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے صدارت کا یا وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کا ایک لقب ملتا ہے. ایسے ہی اس زمانے میں اس ملک مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ کون ہوا کرتا تھا؟ اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اس کا واقعہ یہاں پر قرآن کریم میں سورہ غافر میں یہ ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے چند باتیں بنیادی طور پر ان آیات کو سمجھنے کے لیے حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ انبیاء چند باتوں میں ہمیشہ مشترک رہے. چند چیزیں ایسی رہی ہیں جو سارے انبیاء کو پیش آئی ہیں. سارے انبیاء کو جو چیزیں پیش آئی انہی میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ نے ان کی سچائی کو بتلانے کے لیے انہیں معجزات دیے اور معجزوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. ان کی قوموں نے ان کے ان معجزوں کو دیکھ کر ماننے کی بجائے اعراض سے اور منہ پھیرنے سے جو ہے اس کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کو جھوٹ کی تہمت لگائی، جادو کی تہمت لگائی. نبی کو گاؤں سے بستی سے نکال دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کے خلاف قتل کی سازش کی گئی اور نبی کو عذاب دینے کی بھی سازش رچی گئی. یہ سارے حالات ہر نبی کے ساتھ عام طور پر پیش آئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وَلَكِنِ النَّصْرَ فِي النِّهَايَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ کہ مدد اللہ کی آخر میں نتیجے کے طور پر ایمان والوں کے لیے اور نبیوں کے لیے ہی ثابت ہوئی. چنانچہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا وہ قوم بہت ٹیڑھی تھی، مزاج کی بہت ہی عجیب و غریب قوم تھی، اور ان کے جو بڑے سرگنے تھے، جو بڑے سرکش قسم کے سردار تھے، ان سرداروں میں 3 نام آتے ہیں. ایک تو نام ہے فرعون کا، وہ اس ملک کا بادشاہ تھا.
دوسرا اس کا وزیر تھا جس کو حامان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام حامان تھا. اور ایک اس زمانے کا بڑا کروڑوں ابجو پتی تھا جس کو قارون کہتے ہیں. یہی تو مل کر سب معاملہ کھیل کا ہوا کرتا ہے. یہی معاملہ سب کھیل کا ہوا کرتا ہے. کس طرح نہیں سمجھے؟ نام لے کر ہی آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے. ایک تو ملک کا بادشاہ، دوسرا اس کا وزیر، اور تیسرا ارب پتی، کرب پتی، ابجو پتی. جی یہ سب ان تین کی مل کر کیا ہوتی ہے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ تین لوگ موسیٰ کے مقابل میں تھے. یہ تین لوگ موسیٰ کے مقابل میں تھے. ساری قوم بھی ساتھ میں تھی، بہت سارے لوگ قوم کے بھی تھے، لیکن یہ تین بڑے تھے. ان تینوں بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. اول تو ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر جو غیب کی باتیں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، اگلے آنے والے حالات کے بارے میں اطلاع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نجومی کہتے ہیں. وہ جوتشی قسم کے لوگ، انہوں نے یہ اطلاع کر دی کہ اس قوم کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام، جو فرعون کے جو ہے تخت کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، اس کو مٹا دے گا. جب اس طرح کی پیشن گوئی ہوئی تو فرعون نے سب سے پہلے یہ اعلان کروا دیا ملک میں کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو کیا کیا جائے؟ مار دیا جائے. جو بہت سارے بچوں کو، سینکڑوں بچوں کو مارا گیا. لیکن جب حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں کو یہ بتایا کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو پیٹی میں ڈال دو، اور پیٹی کو سمندر میں، دریا میں جا کر کیا کر دو؟ چھوڑ دو. وہ پیٹی بہتے 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 اس جگہ جا پہنچی جہاں فرعون کا کیا تھا؟ محل تھا. اور فرعون کے گھر کے لوگ وہاں جو ہے پانی کے پاس جایا کرتے تھے. انہوں نے وہ پیٹی دیکھی تو ان کو دور سے محسوس ہوا. اس پیٹی کو لایا گیا، نکالا گیا، اس میں سے معلوم ہوا اندر تو کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. چنانچہ وہ حضرت آسیہ کے پاس آ گئے، لائے گئے، اور حضرت آسیہ نے جو ہے ان کو اپنی تربیت میں رکھا. تو اس طرح وہ بچہ جو آگے چل کر فرعون کے خاتمے کا باعث بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کس کے گھر میں کرائی؟ حالانکہ اسی بچے کی وجہ سے کئی بچوں کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور نشو و نما اسی گھرانے میں کرائی. پھر جب بڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا، آپ کو کتاب دی گئی. تو اب آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی، فرعون کے سامنے، فرعون کے درباریوں کے سامنے، اور مختلف جو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو ماننے کی بجائے ٹیڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ٹیڑے ہو گئے. مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. مختلف عذابات میں ان کو گرفتار کیا گیا. جب بھی کسی عذاب کے اندر گرفتار ہوتے تو دعا مانگواتے حضرت موسیٰ سے، اللہ سے دعا کرو ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے. کبھی ان کے اوپر جو ہے کائے کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آ گیا. اتنے مینڈک ان کے علاقے میں ہو گئے، اتنے پھیل گئے کہ ان کے کھانے کے برتنوں کے اندر بھی مینڈک آتے تھے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو مینڈکوں کے عذاب میں اللہ نے گرفتار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، دعا کیجیے ہمارا یہ عذاب ٹل جائے. حضرت موسیٰ نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا. اسی طرح ایک مرتبہ عذاب آیا جوؤں کا. جو ہوتی نا بال کے اندر جو کاٹتی ہیں، تو جوؤں کا عذاب آ گیا. یہ بھی عذاب اتنا زیادہ پھیل گیا کہ پوری قوم پریشان ہو گئی. اللہ نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ آ گیا، دعا کروائی، حضرت دعا کیجیے. دعا کروائی گئی، اللہ نے اس کو بھی ٹلا دیا. اسی طرح خون کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، مختلف عذابات اس طرح ان کے اوپر آتے رہے. اول ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کیے جو فرعون کے دربار میں موجود سارے جادوگروں کو ختم کرنے والے اور ان کے جادو کو ماند کر دینے والے تھے. وہ 2 معجزے کیا دیے گئے؟ ایک تو عصا دیا گیا. کیا دیا گیا؟ عصا. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ڈنڈے کو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ڈنڈا اور ایسی لاٹھی عطا کی گئی جو زمین پر ڈالتے ہی سانپ بن جاتی تھی۔ جادوگروں کا مقابلہ سامنے رکھا فرعون نے، بولے لے کر آؤ موسیٰ کو بھی، ہمارے جادوگروں کو بھی جمع کر دو، دیکھ لیتے ہیں آج کیسے موسیٰ جیتتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے جادوگروں کے ذریعے سے الگ الگ کرتب دکھائے اور اس نے بڑے سانپ جو ہے دربار کے اندر پھیلا دیے۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ تمہارا کرتب دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ ایسا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے کے سارے ان کے جتنے سانپ تھے وہ سب کو نگل گئے۔ جیسے ہی وہ سب سانپوں کو نگل گیا تو یہاں جتنے درباری تھے وہ سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی الگ پاور ہے، یہ بولے انسانوں والا ایسا کوئی ہم لوگ کا جادو والا ہے ٹیمپروری ایسا نظر بند کرنے والا پاور نہیں ہے، بولے یہ کچھ الگ ہی پاور ہے۔ اسی لیے سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ ہاں ایمان لے آئے، سب ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لوگوں کا ایمان لانا، ان کو دیکھ کر اور بھی لوگ لانے لگے۔ اس طرح دیکھتے 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 بہت سارے ایمان لانے لگے تو ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں پوری قوم تو اس کے ساتھ چلی نہ جائے اور میں ایسا ہی سوکھا کے سوکھا رہ جاؤں گا بادشاہ۔ چنانچہ اس نے ڈر محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ناپاک ارادے کیے تھے ان کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہاں ذکر کی گئی، ایک مرتبہ تو بچوں کو قتل کرنے کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے۔ دوسرا حضرت موسیٰ کی یہ دعوت جب آئی اور لوگوں کے سامنے حق بات پھیلی اور لوگ آپ پر ایمان لانے لگے، اس وقت بھی اس نے دوسری مرتبہ وارنٹ جاری کیا، اور اس دوسری مرتبہ کے وارنٹ کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں ان سب کے بچوں کو قتل کر ڈالو۔ اس کا منشا یہی تھا کہ اگر بچوں کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ مر کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر بچے زندہ رہیں گے تو پھر ان کے بچے ایمان والے بنیں گے، پھر ان کے بچے ایمان والے بنیں گے، اس طرح ایمان والوں کا پورا جو خاندان بڑھ جائے گا۔ بچوں ہی کو قتل کر ڈالو تو یہ بغیر بچے کے رہ جائیں گے، ایمان پر سے اگر نہیں بھی گئے تو یہ مرنے کے بعد معاملہ ایمان کا چوپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ سوچ تھی، اس بنیاد پر اس نے بچوں کو قتل کرنے کا وارنٹ جاری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تو وہاں وہ بچوں کو قتل کیا کرتے، اس پر عمل کیا کرتے؟ وہ پہلی مرتبہ پر تو عمل ہوا ہے، لیکن دوسری مرتبہ بچے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی کہ جس میں دوسری مرتبہ بچوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوا۔ اور یہاں میرے سامنے جو تفسیر ہے اس میں جو ہے صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ بچوں کو قتل کرنے کا انہوں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ اللہ نے مینڈکوں کے، جوؤں کے، خون کے عذابوں کے اندر ان کو کیا کر دیا؟ گرفتار کر دیا۔ جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو پھر سازشیں اور مارنے کی باتیں نہیں سمجھنا ہی بات۔ تو ایسا ہی یہ سب صورتحال ہر زمانے کے اندر لوگوں کے ساتھ رہی ہے، نہیں سمجھے؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوششیں کی گئی تھی، وہ کوششیں کرنا چاہ ہی رہے تھے اور بہت کچھ خراب ارادے کر چکے تھے کہ اللہ نے کورونا بھیج دیا۔ اب وہ کورونا آ گیا تو سب کا سب ویسا ہی رہ گیا، اب وہ کورونا سے نمٹنے میں لگ گئے، نہیں سمجھے؟ جیسے ہی کورونا گزر گیا تو اب دوبارہ ان کی کیا ہو گئی؟ سازشیں چلنے لگی اور پھر اٹھ کر جو ہے کہنے لگے، بولنے لگے۔ تو یہ سب چلتا رہے گا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اگر پیش آئیے تو ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو ایسے موقع سے ہماری ذمہ داری یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ بچوں کو قتل کروانے کا اس نے حکم جاری کیا، ساتھ میں جب دیکھا کہ بچوں کو قتل کرنے ہوئے ہمارے ابھی دوسری مرتبہ کے بچوں کو قتل کرنے کے معاملے میں ہماری یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی تو اب اس نے خود یہ ارادہ ظاہر کر دیا کہ چلو موسیٰ ہی کا کام تمام کر دو، میں ہی قتل کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر دیتا ہوں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی تدبیر کی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میرے قتل کا اس نے ارادہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرا بھیجا ہوا ہوں، پناہ تیری چاہتا ہوں۔
یہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ کے درباری لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ بہت بڑا عملہ ہے، طاقت ان کے پاس ہے ظاہر میں، لیکن میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے اسباب کے درجے میں۔ ہاں میرے پاس جو طاقت ہے وہ تیری طاقت ہے، تو نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور میں تیری ہی مدد پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب، یہ نہیں کہا کہ صرف میرا رب، میرا بھی وہ رب ہے اور اے کافرو تمہارا بھی وہ رب ہے، اس رب کی میں پناہ چاہتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور کس طرح حفاظت فرمائی کہ حضرت موسیٰ کا کام تمام کرنے والے سب کے سب غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ باقی رہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا کے ضمن میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے چند فوائد بیان کیا۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا انی عوذت بربی وربکم، میں تمہارے اور میرے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس لفظ میں اور اس کلمے میں بہت زیادہ پاور پایا جاتا ہے۔ تو جو پاور ہے وہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ نے اتنا پاور والا جملہ اس لیے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یہ بتانا چاہتے ہیں، حالات کتنے ہی سخت ہوں لیکن اللہ کی ذات کا بھروسہ یہ سب سے بڑا پاور ہے۔ کیا بتایا؟ حالات کتنے بھی برے اور سخت ہوں، کتنا ہی دشمن ہمارے خلاف ہو، ہمیں مارنے کے لیے تلا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ پاور ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دکھلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنا یہ انسانوں کو جو ہے انسانی شیاطین اور جنات شیاطین سب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی جب کوئی بندہ پناہ مانگتا ہے تو شیطانوں سے بھی بچتا ہے اور انسانوں سے بھی بچتا ہے، یعنی شیطانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور انسانوں کے جو جنات میں کے جو شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور انسانوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ایک طرف تو لوگ پریشان ہوتے ہیں شیطانوں سے، جنات سے، دوسری طرف لوگ پریشان ہوتے ہیں خود انسانوں سے بھی، یعنی انسانوں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ جن کے جو ہے عذاب سے اور جن کی پریشانیوں سے بچنا ایک مستقل کام ہوتا ہے۔ اب یہاں حفاظت جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو شیطان جنات میں کے ہو تو ان سے بھی حفاظت ہوگی، اور شیطان انسان میں کے ہو تو ان سے بھی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ اس لیے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے شیطان الرجیم بولیں گے تو شیطان الرجیم سے پناہ اس طرح ملے گی کہ وسوسوں سے، خیالات سے، برے جذبات سے، برے وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی، اس طرح دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اعوذ باللہ مطلق کہنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے آفات اور ڈراؤنی مناظر اور ڈراؤنی باتوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ حفاظت صرف اور صرف اللہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے حفاظت مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربکم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری حفاظت بھی اللہ کرنے والے ہیں، تمہاری حفاظت بھی نہیں سمجھ میں آئی بات، یعنی جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کی حفاظت اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے کوئی دیوتا کریں گے، ایسا نہیں ہے، تمہاری حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اسی وجہ سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب کبھی سمندر میں ان کی کشتی جاتی ہے اور سمندر کی جو ہے سمندر کی موجوں میں ان کی کشتی اچانک پھنس جاتی ہے تو اب ایسے موقع پر وہ اپنے دیوتاؤں اور اپنے جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں پکارتے، بلکہ وہ اس موقع پر کس کو پکارتے ہیں؟ دعو اللہ، اللہ کو پکار دیتے ہیں۔ ارے وہ تم زمین پر تھے تو کس کو پکار رہے تھے؟ مندروں میں جا کر یا مختلف جگہوں پر جا کر تم دیوتاؤں کو پوج رہے تھے، ان کو
پکار رہے تھے، ان سے اپنی حفاظت مانگ رہے تھے، لیکن جب کشتی بھور میں پھنس گئی تو آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اوپر والا بچائے گا. کیا بولتے ہیں؟ اوپر والا بچائے گا. تو وہ اوپر والا کون؟ اللہ تعالیٰ. لہذا یہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں بچاتا ہے، اس پر یقین کر لو. یہ تم جن کے درباروں میں جا رہے ہو، یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے، نہ تمہاری کسی طرح کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی اس دعا میں امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا. دشمن کی حفاظت کے لیے دشمن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میرے کو پھلانے سے بچا، اس کے شر سے مجھے بچا. حضرت موسیٰ نے ایسی دعا کے کلمات پڑھے جس میں ان کا کوئی نام نہیں آیا، بلکہ ایسے جامع کلمات تھے جس میں ہر شیطان سے، ہر دشمن سے اور ہر ان کی مخالفت کرنے والے سے پناہ مانگی گئی کہ جو بھی میرے اس حق کے پیغام کے مخالفت میں آئے گا، اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرما. اور ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ لوگوں کو ستانے کی جرأت جو ہے، یہ دو باتیں ہوتی ہیں. جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں ان کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. کوئی بھی انسان جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس میں دو بات پائی جاتی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان متکبر ہوتا ہے، تب وہ دوسرے کو ستاتا ہے. وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تب جا کر وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ ستانے کا کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل تکبر کی وجہ سے بالکل سخت ہو چکا ہے. سختی کی وجہ سے اب اس کے دل پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو ڈیڑھ شانہ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے. اب اس کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ دوسروں کی تکلیف کے در پہ آ جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اپنی زندگی کا حساب دینے اور قیامت کے دن کا اقرار نہیں کرتا، مانتا نہیں. اس لیے بھی وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ستاتا ہے. جس کے اندر یہ دو باتیں ہوگی وہ لوگوں کو ستائے گا، اور جس میں یہ دو باتیں نہیں ہوں گی کبھی بھی دوسروں کو نہیں ستائے گا. جس میں یہ بات رہی کہ وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتا ہے، سب کو اپنے سے، وہ دوسرے کو ستانے کی جرأت نہیں کرے گا. اسی طرح جس کو آخرت کے دن پر ایمان و یقین ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا اس سے یقین ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحے کا مجھے حساب وہاں دینا ہے، تو پھر وہ یہ جرأت نہیں کرے گا کہ لوگوں کو کیا کرے؟ ستائے. جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کو ستایا جاتا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے تو اس دعا میں انہی دو باتوں کو چھیڑ کر بتلایا: من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ تکبر کرنے والے اور یہ آخرت کے دن پر اور حساب کے دن پر ایمان نہ رکھنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. کہ یہی دو صفات ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو ستایا جاتا ہے. فرعون اور اس کے درباریوں میں یہ باتیں پائی جاتی تھی، اس لیے وہ لوگوں کو ستاتے تھے، اور ان کے شر سے میں اللہ کی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں. اور آخری بات حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس نے یہاں ابھی آگے آیت میں آئے گا، اس نے یہ کہا کہ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. جب اس نے قتل کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، تو اس نے چیلنج کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کروں گا. موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، اپنے رب سے دعا کر لے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے رب سے دعا کر لے. چنانچہ وہ تو استہزاء اور مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنی دعا میں اپنے لیے حفاظت مانگ کر بتایا کہ تو مذاق سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرا رب میری حفاظت کرتا ہے. میری حفاظت کیا، تجھے میری نظروں کے سامنے کیا کر دے گا؟ ڈبا کر ہلاک کر دے گا. اور اللہ نے ویسا ہی کر دیا کہ تجھے اور تیرے سارے درباریوں کو اور تجھے ماننے والوں کو پانی میں میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور میری دعا اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. لہذا آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہنے لگے جواب میں یہ تو جھوٹا اور جادوگر آدمی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات لے کر گئے، قالو، تو کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہ
ان لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، یعنی عورتوں کو قتل مت کرو، ان کو غلام باندی بنا کر ہم ہماری خدمت کے لیے رکھیں گے، اور بچوں کو مار ڈالو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اس جملے کو پورے یقین کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ کافروں کی چالوں کا انجام بیکاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا بولو؟ کافروں کی چالوں کا انجام بیکاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے مقصود تک پہنچا نہیں کرتے۔ ان کے جو پلان ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پلان بنائیں گے، لیکن وہ اپنے پلان کی کامیابی تک پہنچ نہیں سکتے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے ساتھ جتنے حالات ہیں، اگرچہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کافروں کی طرف سے اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہوں، اور آئندہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگرچہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ان کی طرف سے کتنی سازشیں ہو جائے، یہ فرض کر لیجیے کہ وہ جیت گئے، یہ فرض کر لیجیے کہ وہ کیا ہو گئے، جیت گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کی چالیں ایمان والوں کے مقابلے میں چلا نہیں کرتی۔ ان کو نامراد ہونا ہے، ان کو پیچھے ہٹنا ہے، ان کی جو ہے چالوں کو برباد ہونا ہے۔ وہ ضرور جو ہے ان کی چالیں خوشخوشی ہیں، وہ دکھنے میں تو بڑی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کا انجام حقیقت میں مکمل نہیں ہوا کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنا انجام پورا کر کے رکھتا ہے، اللہ اپنی تدبیر کو پورا کر کے رکھتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ لوگ بھی چال چلتے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کیا کرتا ہوں، تو اللہ کی تدبیر سب پہ حاوی ہے، اس بنیاد پر ان کی چالوں سے ہمارا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون کہنے لگا ذرا چھوڑو مجھے، موسیٰ کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے دعا مانگے، اپنے رب سے دعا کر کے اپنی مدد حاصل کر لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پھیلا دے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئیں گے تو سارے لوگ ان کے دین پر چلے جائیں گے، تو مجھے اندیشہ ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہارے دین ہے، تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے اس کو وہ لوگ بدل کر ایمان اسلام کی طرف چلے جائیں گے، تو اس کے لیے موسیٰ کو قتل کر دو تاکہ کوئی اس کے دین پر نہ جاوے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا گیا تو بہت سارے جھگڑے ہوں گے، اور جھگڑے کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلے گا، اس لیے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تو اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پہلے سے لے چکی، مجھے کچھ نقصان ہونے والا نہیں تمہارے ارادوں سے، تم قتل کرنے کے لیے نکلو، کوشش کرو، محنت کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی حفاظت پہلے ہی لے چکی ہے۔ من کل متکبر، ہر متکبر آدمی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے ہر آدمی کے شر سے حفاظت میری کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو ہم بھی اس بات کا یقین رکھتے کہ اگر ہم سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، سچے خدا کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ جس طرح اس نے ہر زمانے میں ایمان والوں کی اور نبیوں کی حفاظت کی اور ان کے مخالفین کو ان کی ناک اس نے خاک میں ملا دی، ایسے ہی ہر زمانے میں امتیوں کے اندر بھی یہی ہوگا کہ ان کے زمانے کے جتنے مخالفین رہیں گے ان کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے گی، اور اللہ ایمان والوں کا ڈنکا ضرور بجائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اچھے بندوں میں شامل فرما۔
نیکوکار بندوں میں شامل فرما، عبادت گزار بندوں میں شامل فرما، صالحین بندوں میں شامل فرما، عابدین بندوں میں شامل فرما، شاکرین بندوں میں شامل فرما، صابرین بندوں میں شامل فرما، زاہدین بندوں میں شامل فرما، دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے آخرت کی طرف جذبات کو بڑھانے والا بنا دے۔ اے اللہ موت کا دھیان عطا فرما، موت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، پل صراط کا دھیان عطا فرما، جنت میں داخلے کی فکر عطا فرما، جہنم سے حفاظت کا اے اللہ کی فکر عطا فرما، اپنے فضل سے ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرما، تیرے پاک کلام کو جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے اور سمجھ رہے ہیں، اے اللہ اس کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توحید کو مضبوط فرما، اے اللہ پکا موحد بنا دے، اے اللہ صرف تجھے ہی اپنا رب جاننے والا سب بنا دے، تیری ہی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بنا دے، تجھ ہی پر ایمان رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، تیرے ساتھ کسی قسم کا شرک کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا انکار اور تیرا کفر کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر اور شرک سے اور اس کی تمام شکلوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ آئندہ کل ہونے والے اے اللہ نتائج کے اعلانات میں اے اللہ ایسے نتائج کے اعلانات عطا فرما جس میں مسلمانوں کے لیے 100% خیر ہو۔ اے اللہ 100% خیر کے نتائج مرتب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان نتائج کی چاہے اس طرف سے نتائج آئے یا اس طرف سے نتائج آئے، ہم تو اس کی خیر اور بھلائی کو نہیں جانتے، لیکن ہم آپ سے ان نتائج کی بھلائیاں ہی مانتے ہیں۔ اے اللہ ایسے نتائج عطا فرما، ایسے نتیجے عطا فرما جس سے ہمارا بھلا ہو جائے، جس سے اسلام والوں کا بھلا ہو جائے، ایمان والوں کا بھلا ہو جائے، اے اللہ مظلوموں کا بھلا ہو جائے۔ ایسے نتائج سے اللہ ہمیں خوشیاں، ہمارے کانوں میں ایسی خوشیاں عطا فرما۔ رب کریم تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، اے اللہ متکبرین کا خاتمہ فرما، اے اللہ متکبرین کا خاتمہ فرما، اے اللہ حق کے مقابلے میں اور ایمان و اسلام کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر بولنے والوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی نتیجہ آئے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن مولا کریم ہم آپ سے خیر ہی کی امید رکھتے ہیں، خیر آپ ہی کی طرف سے نازل ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے ایسے موقع پر جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے ایسے موقع سے جتنی برائیوں سے اور جتنی آفات سے پناہ مانگی ہے، ان تمام آفات اور برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں مد اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول منظور فرما۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله۔